بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری سے پہلے 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، اتنی دولت اور رزق برسے گا کہ 7 نسلوں سے بھی ختم نہ ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی ہے، اس وظیفے کو ضائع مت کرنا۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے اور خلوص کو دیکھتا ہے، اور کیا پتہ نہ جانے کون سی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ میرے بھائیو، یہ جو وظیفہ ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ خود جب کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانیاں اس وظیفہ کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تمام لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، اور کوشش کیا کریں جب کوئی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تو ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ کہتے ہیں نہ کہ اس منہ سے دعا کرو جس منہ سے گناہ نہ کیا ہو۔ دوسروں کو بھی کہا کریں ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک کو کیا پتہ کون سی ادا پسند آ جائے۔ میرے بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ، جو عمل آپ کو میں بتانے لگا ہوں، یہ عمل کرنے کے بعد آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ بس آپ لوگوں نے زندگی میں ایک دفعہ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ کر لینا ہے۔ میرے بھائیو، اتنی دولت مل جائے گی، اتنا رزق مل جائے گا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی نسلیں بھی کھانا شروع کر دیں تو ختم نہیں ہوگا۔ مزدوری کرنے والے لوگ، رکشہ چلانے والے لوگ اس وظیفے کی برکت سے آج لاکھوں کے مالک ہیں۔ جو لوگ مزدوری کے لیے سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، غریب سے غریب تر بھی اس وظیفے کو کرے گا تو میرا اللہ اس کو انمول کر دے گا، اس کو نواز دے گا۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے۔ صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، 3 دن کے اندر ہی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ ہم روزانہ 1 ویڈیو 2 ویڈیو جتنی بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے لاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ تمام لوگ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ میری پھر اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے رب، میرے جتنی بھی سبسکرائبر ہیں، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ ان کے رزق کی پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ میرے اللہ ان کو رزق کے کثیر، برکت والا، فراغ رزق نصیب فرما۔ میرے اللہ جو بھی بہن بھائی یا ان کا کوئی جاننے والا بیمار ہے، میرے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یہ میڈیسن، ڈاکٹروں کے چکر سے اسے محفوظ رکھ، بہترین تندرستی، بہترین صحت عطا فرما۔ میرے اللہ جو میرا بہن بھائی جو بچوں بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے، میرے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کو بہترین رشتے دار، بہترین رشتے عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، اور زیادہ بڑا ہے بھی نہیں۔ مغرب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ عمل کر لینا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 3 دن کے اندر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اتنا مبارک عمل ہے، یہ عمل میں نے خود بھی کیا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے، اللہ پاک نے اپنے خاص کرم سے، اللہ پاک نے حل فرما دیا۔ اسی طرح اس کو آپ رزق کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دولت کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 دن سے زیادہ اس عمل کو کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن کا عمل میں نے کیا تھا تو اللہ پاک نے مجھے بہترین صحت سے نوازا۔ اس سے ایک اور ایکسپیرینس ہے کہ قرضے کے مسائل بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے، روزانہ مغرب سے پہلے پہلے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر کریں، کوشش کریں کہ جب یہ عمل کریں کسی سے بات چیت نہ کریں، اللہ پاک کے آگے دعا کی، التجا کی، تو میرے اللہ نے میرا وہ مسئلہ ختم فرما دیا۔ 41 مرتبہ آپ نے مغرب سے پہلے پہلے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ہے۔ اپنے اللہ سے پھر دعا کر لینی ہے، میرے اللہ ہمارا قرض کا مسئلہ وہ ختم فرما دے، میرے اللہ ہمیں رزق کی تنگی ہے وہ ختم فرما دے، یہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے دعا کر لینی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے، پھر مغرب کی نماز ادا کر لیں، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں جا کر پھر آپ نے اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ عمل آپ نے مغرب سے پہلے کر لینا ہے، جو سجدے میں دعا ہے وہ مغرب کے بعد کر لینی ہے۔ اگر کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ ویسے بھی آپ اپنے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہر وقت بندے کی سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، بس ہم پکارنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو اپنی زندگی کا اگر حصہ بنانا چاہتے ہیں تو بھی کر لیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، وظیفے تو ایسے ہی بتائے جاتے ہیں، تو خود سوچے میرے بھائیوں، اگر وظیفوں سے کچھ نہ ہوتا تو لوگ کیوں کرتے؟ سجدے میں جو مانگی گئی دعا ہے، یا وظائف کے بعد اللہ پاک کے مبارک ناموں کے بعد جو مانگی گئی دعا ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرا اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، اور نہ صرف وظیفے کی برکت سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ شخص وظیفہ کرتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ دعا کرتا ہے، میرا اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کو آپ نے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کہنا ہے۔ اللہ پاک
पाक अपने फजल करम से आप पर मेहरबानी फरमाए, आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएगा। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात सदका फितर की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। तो एक रात को एक आने वाला आया और उसने अपने कपड़े में खाने वाली चीजें भरना शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज, अयालदार और सख्त हाजतमंद हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपने रात के कैदी का हाल तो सुनाओ। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसने कहा कि वह सख्त हाजतमंद और अयालदार है तो मैंने रहम करते हुए उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और फिर आएगा। अब मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई दोबारा आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि वो दोबारा आएगा। सो मैं चुप न रहा। चनाचा वो आया, उसने अपने कपड़े में खुराक डालना शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मोहताज हूँ और मुझ पर अहलो अयाल की जिम्मेदारी का बोझ है। अब मैं आइंदा नहीं आऊंगा। मैंने रहम खाते हुए उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपने कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त हाजत और अहलो अयाल की जिम्मेदारी के बोझ का जिक्र किया तो मैंने तरस खाते हुए उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैंने तीसरी बार उसकी घात लगाई तो वह फिर आया। उसने अपने कपड़े में खाने की अशिया डालना शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। बस ये तीसरी और आखिरी दफा है। रोज कहता है अब नहीं आएगा, लेकिन वादा करने के बावजूद फिर आ जाता है। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलिमात सिखा देता हूँ जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें नफा देगा। मैंने कहा, वो क्या कलिमात हैं? कहने लगा, जब बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से लेकर आखिर तक पढ़ लिया करो। सारी रात अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब न आ सकेगा। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रात की कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा था वो मुझे कुछ ऐसे कलिमात सिखाएगा जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफा देगा। तो ये सुनकर मैंने उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलिमात क्या हैं? मैंने अर्ज की, उसने मुझे कहा कि जब बिस्तर पर आओ तो अव्वल से आखिर तक मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो उससे सारी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। अब सहाबा इकराम खैर भलाई के सीखने की हद दर्जा शाइक थे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे बात तो सच्ची की है, हालांकि वो खुद तो झूठा है। ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम 3 रातें किससे बातें करते रहे हो? मैंने अर्ज की, नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, वो शैतान था। इस हदीस से आयतल कुर्सी की फजीलत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का नाम आयतल कुर्सी होने की तस्दीक भी मालूम हुई है। सैयदना अबू इमामा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोकती। मतलब यह है कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाला मौत के बाद सीधा जन्नत